ہم بھی رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور ہم اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے اندر جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ ہمارے گھروں میں جھوٹ ہے، چھوٹے سے بچے کو بھی ہم اپنے پاس بلاتے ہیں تو جھوٹ بول کر بلاتے ہیں۔ میں آپ کو کوئی چیز دینے لگا ہوں، میرے پاس آئیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر آپ نے بچے کو بلایا کہ یہ چیز ہے میرے پاس، آپ آ جائیں، اور آپ نے اس کو چیز نہ دی، آپ نے بچے کے ساتھ جھوٹ بولا۔ ہمارے گھروں میں جھوٹ، ہمارے سرکاری اداروں میں جھوٹ، ہماری تجارت میں جھوٹ، ہمارے کاروبار میں جھوٹ، ہمارے سیاسی لیڈران اور حکمرانوں میں جھوٹ، اور آج ہماری سوچ اس قدر بگڑ چکی ہے کہ یہ جملہ بھی سننے کو عموماً ملتا ہے، جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ نہ بولیں تو دکانداری نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان توجہ سے سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تین بندے ایسے ہیں، تین بندے جن سے اللہ قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا۔ تین بندے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اور اللہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں، اللہ ان پہ غصے ہوگا۔ وہ کون تین شخص ہیں؟ ان میں سب سے پہلا شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے کسی سامان سودے کے متعلق قسم اٹھائی کہ اس نے اتنے میں یہ سودا خریدا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اتنے میں وہ سودا خریدا نہیں ہے، جھوٹی قسم کھا لی گھاٹ کے سامنے کہ یہ تو میں نے اتنے کا خریدا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اللہ اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں، اللہ اس پہ غصے ہوگا۔ یہ تو واعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کا مخاطب میں ہوں، پھر آپ ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں آج ہمارے کاروبار میں یہ چیز لازمی حصہ نہیں بن گئی۔ اگر ہمارے تاجروں کے پاس، دکاندار بھائیوں کے پاس گاہک آتا ہے تو کیا جھوٹی قسم کھا کر یہ نہیں کہتے کہ یہ چیز میں نے اتنے کی خریدی ہے؟ حالانکہ اور ایسے الفاظ موجود ہیں کہ بندہ جھوٹ سے بچ سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی سامان سودے کے متعلق قسم اٹھائی کہ اس نے اسے اتنے میں خریدا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ اس شخص کو قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اور دوسرا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے جس نے عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم اس لیے کھائی، عصر کا ذکر کیا، اس وقت عموماً گاہک زیادہ ہوتے ہیں اور بالکل اس وقت لوگ کاروبار سمیٹنا شروع کرتے ہیں،
تو تاجر دکاندار کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی منافع ابھی کما لوں جتنا کمانا ہے۔ جس نے عصر کی نماز کے بعد اس لیے جھوٹی قسم اٹھائی کہ کسی مسلمان بھائی کا مال غصب کر سکے، آپ نے فرمایا اللہ اسے بھی قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اور اگر کوئی بندہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا زیادہ منافع سے بیچ بھی لے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سودے میں کوئی برکت نہیں رہتی ہے۔ اس لیے سچ بتا رہا ہوں، کئی لوگ لاکھوں کروڑوں کے بھی مالک ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ذہنی پریشانی ختم ہو جائے۔ ذہنی پریشانی ہے بھئی، ذہنی پریشانی کیوں نہ رہے؟ ایک مسلمان کا جو حق بنتا تھا سودا دینے میں، آپ نے اس کو پورا حق نہیں دیا۔ ایک مسلمان کو کھری چیز دینی تھی، آپ نے اس کو عیبدار چیز دی ہے۔ مسلمان سے دھوکہ کر کے تجھے ذہنی سکون کیسے مل سکتا ہے؟ یہ مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے کنبے سے اچھا سلوک کرے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے کنبے سے دھوکہ کرے گا، انصاف سے بتائیں اللہ اس سے محبت کرے گا؟ جس کو اللہ اپنی محبت نصیب نہ کرے یہ ہر وقت ذہنی پریشانی میں مبتلا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان بندے کے بارے میں یہاں تک فرمایا تھا کہ مسلمان میں کئی قباحتیں آ سکتی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا مومن بندے کے اندر جھوٹ والی قباحت کبھی نہیں آ سکتی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مومن بندہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے، انسان ہے اس کی فطرت میں بزدلی بھی آ سکتی ہے، اگرچہ جرأت یہ بہت بڑی صفت ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا اللہ کے رسول مومن بندہ بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے، انسان ہے اسے مال سے محبت ہے، کبھی مال بڑھ جاتا ہے تو انسان میں بخل بھی آ سکتا ہے، اگرچہ بخل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بخیل لوگوں کے پاس مال آ جائے گا، امیر لوگ بخیل ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ جن پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو، وہ امیر ہونے کے باوجود بھی فیاض ہوں گے، سخی ہوں گے، دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے۔ تو فرمایا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ اس صحابی نے تیسرا سوال کیا اللہ کے رسول یہ بتائیں مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا مومن بندہ ہو اور جھوٹ بولے؟ مومن بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا مقصد؟ جہاں مومن ہے وہاں پہ جھوٹ نہیں ہے، جہاں جھوٹ ہے وہاں پہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اور جھوٹ یہ کبھی آپس میں ایک جگہ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو سچائی یہ بہت بڑی صفت ہے مومن کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سچے تھے اور آپ نے اپنی امت کو بھی سچائی کا درس دیا۔ حدیث میں آتا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا سچائی کو لازم پکڑ لو، سچائی نیکی کے راستے پر چلاتی ہے اور نیکی بندے کو جنت کے راستے پہ چلا دیتی ہے، اور جھوٹ سے بچو،
جھوٹ یہ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے مومن شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بھی سچ بولے، اپنے کاروبار میں بھی سچ بولے، اپنی ملازمت میں بھی سچائی سے کام لے، اپنے ادارے میں بھی سچائی سے کام لے۔ غرض یہ کہ ہر معاملے میں مومن کو سچا ہی ہونا چاہیے۔